اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله आप देख रहे हैं स्टेज पर आपकी मेरी हर दिल अजीज शख्सियत पीर तरीक़त और रहबर सैयद पीर सैयद मोहम्मद शफी शाह साहब हाशमी मदद। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आज के इस मुबारक दिन के सदक़े में इनको उम्र खिज़री अता फरमाए, सेहत कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमाए
اور بہت مشکور ہوں آج کی اس مبارک متبرک محفل میں میری حاضری کا وسیلہ بنے میرے درینہ مشفق مہربان جناب ملک محمد فیاض اوان صاحب، آپ کا حکم ہوا، بندہ ناچیر حاضر ہے۔ انشاءاللہ جیسے مجھے حکم ہوا ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنا وقت مجھے ملا ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں منتخب کلاموں کے منتخب اشعار آپ کی اعلیٰ سماعتوں پہ نظر کروں گا۔ جو اس محفل میں خوش ہو کر بیٹھا ہے ذرا خوش ہو کر کہے سبحان اللہ۔ یا اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کی روزی میں برکتیں ہیں۔ آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سونا سب تم اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، اے سارے نبی پیر آیا، سارے نبی ٹر گئے تھے، سارے نبی ٹر گئے تھے، سارے نبی ٹر گئے، پھر نبیاں دا پیر آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اونچیاں نیویاں دے دیکھو فرق مٹان کا تصور دل میں رکھی اور یہ شعر سماعت فرمائیے۔ کی ذات حقیر کی ذات حقیر دیے، ساری گل میرے پیر دی، میرا تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دی، اور مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
علیک یا میں موقع کی مناسبت سے پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھا ہے تو پڑھنے کو اب کچھ اور چاہیے مجھے محبت والے ذرا کہیں سبحان اللہ کلی اپنی سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میرے بہرے حضور آوڑے میرے بہرے حضور آوڑے او تائیوں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میرے بہرے حضور آوڑے میرے بہرے حضور آوڑے او تائیوں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا ہین عملہ تو خالی پلے ہین عملہ تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے کر کے سوہنا کر کے سوہنا ذکر تیرا کر کے سوہنا ذکر تیرا بات اپنی بڑائی بیٹھا بات اپنی بڑائی بیٹھا چل کے جبریل سدرا تو آیا چل کے جبریل سدرا تو آیا رب دا پیغام آ سنایا عرش اپنا میں اے حبیبا عرش اپنا اے حبیبا تیری خاطر سجائی بیٹھا تیری خاطر سجائی بیٹھا میرے بہرے حضور آوڑے ساڈے بہرے حضور آوڑے تائیوں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا محبت رہا خود رہا سبحان اللہ فرمائشی کلام میں چند اشعار جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال
پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. شعر سنیے اور مزہ لیجئے. ذرا محبت والے کہیں سبحان اللہ. جو کہ سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے بھئی سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے بھئی سیداں دے نکے نکے بال ہون گے سیداں دے سوہنے سوہنے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. تے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور قیامت کا منظر سنیے. آپ دا پئی ہوے گی آپ دا پئی ہوے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. دو شعر میں نے فیاض وان صاحب نے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر روکو تو پھر بولی اور اس کے بعد انشاءاللہ کافی میں پیش کر کے اجازت چاہوں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن سے احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان
سوئے من نظر کل نسیمہ جانب بدغا گزر کل سے محمد را خبر کن سے احوال محمد را خبر کن. کافی چند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اہل ذوق ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سانوں کو جیوے نہ چھڑوے سانوں کو جیوے نہ چھڑوے مایا سانوں کو جیوے نہ چھڑوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے سانوں کو جیوے بلا چھڑوے مایا سانوں کو جیوے بلا چھڑوے تسا بھلے آدے ہتھ لجوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے سانو تیری ذات تے مانے سانو تیری ذات تے مانے جند جان تیرے تو قربان وہ تیرا مکھ جیوے قرآن وہ تیرا مکھ جیوے قرآن تیری دید اساڈا حجوے حجوے مایا تیری دید اساڈا حجوے وہ تسا بھلے آدے ہتھ لجوے وہ تسا بھلے آدے ہتھ لجوے اسا چھڑنا تیرا درنا اسا چھڑنا تیرا درنا تیرے قدموں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا او سانو روز حشر دا ڈرنا کیوں کیونکہ ساڈا تو یو وکیل تے جج وے مایا ساڈا تو یو وکیل تے جج وے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے سانوں کو جیوے بلا چھڑوے مایا سانوں کو جیوے بلا چھڑوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے او تسا بھلے آدے ہتھ لجوے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آخر میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک بند پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، ذرا محبت والے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسبیح بھیری پر دل یارو علم پڑے پر ادب نہیں سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹے کی لینا چلے بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، او بھاویں لال ہومن کڑ کے کی طرف سے حکم ہے میں ضرور پیش کرتا ہوں عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کیا فرما اپنے مرشد کا تصور دل میں رکھیے اور شعر سماعت فرمائیے۔ جیڑیاں میاں آپے دیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں چڑھن
جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں چڑھایا سائیاں کہ فضل تیرے نال فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے تے کتے جنت او جان محمد اتے چنگیاں دے سنگ رل کے سجنا باز محمد بادشاہ او سنجی پئی حویلی او یار حوالے رب دے میلے چار دینا دے دن الصلاة والسلام على رسول الله الكريم والأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين محترم حضرات، تلاوت قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد اب ہم اپنے خوبصورت اور سونے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
قبلہ حضور سواد اعظم پیر محمد شفیع شاہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے متعلق حکم دیا تھا کہ اس کے متعلق کچھ ارشادات چند منٹ جو میری 10 یا 15 منٹ آپ کے سامنے جو گفتگو ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو اور نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ ساتھ ہی میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے ہیں، اور اس آستانے پر بھی باقاعدہ ہماری جو یہ محفل ہے یہ ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہتی ہے۔ اسی طرح ہر ماہ کی 11 تاریخ کو جمعرات کو بھی ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے۔ حضرات، اس کی کیا وجہ ہے کہ ذکر کرنے کے باوجود ہم اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن پاک کے لیے اور نماز کے احکامات کے لیے جس میں انسان اپنا پرسنل ٹچ نہیں دے سکتا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جب قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، تو وہی ترجمہ کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو اس نے حکم دیا۔ عبادات کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کو کچھ ٹپس دیے ہیں کہ تو نے جب میری عبادت کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کی جو خواہش ہے میرے رب، وہ یہ ہے کہ انسان جب تو میرا ذکر کر تو کسی خوف و ہراس کے ساتھ میرا ذکر نہ کر۔ اپنا ریحان صاحب اور یہ اپنے بریگیڈیئر ناصر صاحب اور دیگر دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، یہ جو رحمتوں کے دروازے ہیں نا، میرا رب فرماتا ہے یہ میں نے بند نہیں کیے، اے انسان کو اپنے اوپر بھی رحمتوں کے دروازے بند کرنا۔ اور میں جس محبت سے تیری طرف توجہ کر رہا ہوں تو اسی محبت سے اپنے رب کی طرف توجہ کر۔ میرے الفاظ پر فیاض ایوان صاحب کو بہت فرمائیے گا۔ فیاض ایوان صاحب کا یہ میرے پر احسان ہے کہ مجھے حضور پیر شفیع شاہ صاحب سے ملوانے والے فیاض ایوان صاحب، اور اس وجہ سے ان کا خوف جو ہے وہ رہتا ہے، تو میں بہرحال خوف سے ہٹ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے اے انسان، میرا خوف نہ رکھ اپنے، اگر تم میرا خوف اپنے دل میں رکھے گا نا تو پھر تم میری محبتوں کو نہیں پا سکے گا۔ اور جس طرح تو اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ سے کتنی محبت سے بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو بات کرنی ہے نا، میری ماں نے میری زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ سنتے ہی میری ماں تڑپ جائے گی، بے چین ہو جائے گی کہ میرے بچے نے جو مجھے فرمائش کی ہے میں اس فرمائش کو پورا کروں۔ اور جب اپنے باپ سے تو بات کرتا ہے نا تو تجھے یقین ہوتا ہے کہ میں جو جرم کر کے آیا ہوں، جو خطا کر کے آیا ہوں، جب میں اپنے باپ سے گفتگو کروں گا تو وہ اس سے پہلا سٹیپ یہ اٹھائے گا کہ کسی طرح میرے جرم پہ پردہ ڈال دے۔ رب فرماتا ہے اے انسان، جس طرح تم اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے نا محبت اور الفت کے ساتھ، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اے میرے بندے تو اس سے زیادہ محبت کے ساتھ میں تیرا رب ہوں، میرے ساتھ بات کیا تھا۔ یہ ذکر اور یاد دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا ذکر بڑا بلند ہے، ایک ہے اللہ کو یاد کر کے اس کا ذکر کرنا، ایک ہے کہ رسماً اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ہم رسماً قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسماً نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ڈیپلی میں جا کر اللہ کی محبت کو سمیٹ کر اللہ سے بات کر رہا ہے نا، جیسے اللہ فرماتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی طرح جس طرح محبت اور پیار سے ذکر کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ تو کرنا میرے ساتھ ذکر۔ اپنے دل کے معاملات کو اپنے رب سے ڈسکس کرنا، تو لوگوں سے کیوں ڈسکس کرتا ہے؟ یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا پیدا ہو جاتی ہے، تو اپنے ہر معاملے کا حل یہ سمجھ کے میں رب سے بیان کروں گا اور میرا اللہ ہی ہے جو میری حفاظت کرنے والا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، وہ اللہ انسان کو جو شعور عطا فرمایا ہے نا اللہ نے،
میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اس نے تو رحمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، ہم کچھ چیزیں اپنے اوپر نافذ کر کے خود اس کی رحمتوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، یہیں سے معاملہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور علم و معرفت کو جاننے والے بھی کچھ ایسی قطغن لگا دیتے ہیں جس سے انسان اللہ سے خوف زدہ رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو جب مجھ سے خوف زدہ ہو جائے گا نا، میری سزاؤں سے ڈرنے لگے گا، ان جرائم سے ڈرنے لگے گا، پھر میری محبوت الفیض حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور وہ ہر انسان کو اس کے شعور اور ادراک کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں نا، تو ایک شخص جنگل میں جانور چرایا گیا، اور وہ جب جانور چرا رہا تھا تو وہ زور زور سے پکار پکار کے کہہ رہا تھا، اے اللہ یہ جانور چرانا تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو میں تجھے تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ اب جو اس کا ادراک تھا وہ اس کے مطابق بات کر رہا تھا، اے میرے پروردگار یہ جانور جو میں نے پالے ہیں نا یہ بہانہ ہے، میں تلاش تو تجھے کر رہا ہوں، تیری تلاش میں نکلا ہوں، اور میرے اللہ اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ چل جائے نا تو میں یہ سارے جانور لے کے تیرے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں، اور پھر میں تیرے پیر دبایا کروں جب تو تھک جائے، اور میں اپنے ہاتھ سے تجھے نہلایا کروں، تجھے کنگھی دیا کروں، اور جب تجھے پیاس لگے تو میں اپنے ان جانوروں کا دودھ دھو کے تجھے پلایا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، صاحب شریعت تھے۔ اس کی بات سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے پریشان ہو گئے، اور بڑے غور سے سنا کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے۔ جب اس نے بار بار یہ پکار دی ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائیے کہ یہ تو اللہ کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے انسان تو یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے؟ اور جس طرح کی جو باتیں آ رہا ہے تو اپنے لیے دوزخ کی آگ اکٹھی کر، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ پیروں سے پاک ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ بھوک لگنے سے پاک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا کوہ طور پہ تو میرے اللہ نے ایک جملہ فرمایا، سماعت کیجئے گا اپنے پورے تصور کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ میں نے تجھے اس لیے تخلیق فرمایا تھا کہ تو لوگوں کے دلوں کو میرے ساتھ ملا دے، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کو ڈرا کے مجھ سے دور کر دے، یہ تو نہیں کیا کیا۔ فرمایا موسیٰ کوئی چیز کسی آدمی کے لیے زہر ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے زہر ہو۔ میں نے یہ زہر جہاں انسان کو مر جاتا ہے زہر پی کے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو پی کے زندہ رہتے ہیں۔ میں نے انسانوں کی تخلیق جس طرح کی ہے اس کے طریات میں نہیں بنایا۔ ممکن ہے یہ زہر کسی کے لیے جان لیوا ہو، لیکن یہ زہر کسی کے لیے اس کی جان کو لٹا بھی سکتا ہے۔ اور تو نے میرے بندے کو اس طرح ڈرا دیا، وہ دہشت زدہ ہو کر جانور چھوڑ کر جنگل سے بھاگ گیا۔ اے موسیٰ اس بندے کا دل دوبارہ جوڑ دے، اور لوگوں کے دلوں کو اپنے رب سے دور نہ کر، تو ایسا ذکر کیا کر کے لوگوں کے دل اللہ کی طرف اس کے دل دوڑے، اور وہ اللہ سے بے قرار ہو، بے چین ہو اللہ کو ملنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، اور جب یہاں سے واپس چلے ہیں نا اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، مولانا روم لکھتے ہیں کہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ اب یہی تمنا تھی کہ کسی طرح وہ بندہ ملے اور میں اس کو بتاؤں کہ جو تو گفتگو کر رہا تھا وہ تیرے اللہ کو تجھ سے قریب کر رہا تھا، تو اللہ کا قرب حاصل کر رہا تھا اس گفتگو سے۔ آخرکار اسے پا ہی لیا۔ اب جب اس بندے کی نظر پڑی نا موسیٰ علیہ السلام پہ تو وہ اور زیادہ ڈر گیا، کہنے لگا موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ تو دوبارہ آ گیا، اب میں اور کیا کر بیٹھا جو تو دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ تو اس نے کہا میں تو یہ بتانے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے اللہ راضی ہے، تیری اس گفتگو کے باوجود تجھ سے اللہ راضی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے یہ پیغام دے دوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے موسیٰ شاید تجھے اس بات کا علم نہیں، جس طرح تو نے مجھے ڈرا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے رب کو منانے کے لیے جو گفتگو کی ہے، میرا مقام اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے قریب کر دیا۔ تیرا یہ ڈرانا میرے اس طرح کا کام آ گیا
ارے موسیٰ اب جو گفتگو میں تجھ سے کر رہا ہوں نا، یہ گفتگو بھی میرے اللہ اور میرے درمیان ہے۔ وہ میرا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں جب ہم یہ سوچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر جو کرنا ہے نا، وہ ہم نے اس طرح جس طرح عام دستور ہے اس طرح نہیں کرنی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ یہ سجدہ نہیں ہے جو نماز والا سجدہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ جب اپنے دل کو آپ اللہ کے ما سوا سے خالی کر دیں گے، اس میں صرف اس کی چاہت رہے گی، صرف اس رب کی محبت رہے گی، وہ سجدہ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی زمین پہ رکھتے ہیں نا اپنی پیشانی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کے قدموں میں گر کے اور ہاتھ اس کے پیروں پہ رکھ کے معافی مانگتا ہے۔ عام روٹین ہے جب آپ کسی کے قدموں میں گر کے اپنا سر رکھ کے اس سے معافی مانگنے لگیں گے تو کون سا ایسا پتھر دل ہوگا جو معاف نہیں کرے گا؟ اور جب رکوع کے بعد سجود میں انسان اللہ کے یوں سمجھنے تصور میں قدموں میں گر کے لپٹ کے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی رب اغفر لی، یہ بھی ایک جملہ ساتھ کہہ دیا کہ اللہ مجھے بخش بخش بخش، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے اور تو مجھے بخش بخش بخش۔ جب اس بات کی تکرار کریں تو اس یقین کے ساتھ سجدے سے سر اٹھائیں کہ میں اللہ کے قرب حاصل کر لیا۔ اور یہی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کی امت کو اس قدر زیادہ عزت دی ہے، محبوب علیہ السلام کی امت کو اس قدر زیادہ ان کو فضیلت دی ہے کہ جو بندہ گناہ اور معصیت سے بھرا ہوا جب وضو کرنے کے بعد آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف کروں گا کہ قیامت کے دن ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ ہمیں زندگی کا پہلا سانس اسی اللہ نے دیا ہے اور یہ زندگی کا آخری سانس بھی وہ اللہ ہی دے گا، اور ان سانسوں کے درمیان بھی میرا اللہ ہی میرا حاکم ہے۔ پہلا سانس بھی اسے نہیں دیا، تو دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آ کے جو پہلا سانس لیا اسی اللہ نے دیا، اور آخری سانس بھی میرا اللہ ہی ہمیں دیا۔ کوئی بھی مشکل کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو آپ کے رب سے بڑی ہے، اور جب آپ نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لیا اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ جو نفی کا جملہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کے سوا کوئی نہ ہے۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کی کیفیت میں رب سے پوچھا کہ دنیا میں تو ہم نے اے پروردگار تیرے لیے منہ موڑا ہے، ہمیں جنت میں کیا ملے؟ تو بتایا گیا کہ وہاں ایک خاتون ہے بڑی عبادت گزار، جس طرح تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے جنت میں ملے گی۔ آپ اس کی تلاش میں چل پڑا اور دیکھا نا جب بی بی رابعہ بصری کے تو خیال آیا کہ یہی وہ خاتون ہوگی، تو بی بی رابعہ بصری نے پکارا اے امام حسن بصری، تو جس کی تلاش کر رہا تھا اس کو چھوڑ کے میری تلاش میں کیوں چل رہا؟ کیا تجھے اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں تھا کہ تیرا ہمارا ملاقات تو جنت میں ہوگی؟ اور پھر فرمایا امام حسن بصری میرے دل کے جتنے بھی خانے ہیں نا، یہ جو دل کے اللہ نے 4 خانے بنائے ہیں نا، ہر خانے میں میں جب بھی دیکھتی ہوں مجھے میرا اللہ ہی نظر آتا ہے، اور جب اس تصور سے ہٹوں گی تو کسی اور تصور کی طرف جاؤں گی، میں ہر وقت اپنے اللہ کے تصور میں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنا، اللہ کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اللہ کسی انسان سے وہ کافر بھی ہونا انسان اللہ اس سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ جب تک انسان زندہ ہے اس دنیا میں لڑ کر رہا ہے، محنت اور مشقت کر رہا ہے، اگر وہ کافر بھی ہے اللہ اس سے نفرت نہیں کرتا جب تک کہ اس کا خاتمہ جو ہے اس کے اوپر یقین چیز کوئی سامنے نہ آئے۔ اس لیے اس کی رحمتوں کے دروازے نہ مسلمانوں کے لیے بند ہے نہ کافروں کے لیے بند ہے۔ یہ نفرت کا معیار ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اپنے اوپر کہ اس کے کپڑے میلے ہیں، ہم نے اس سے نفرت کرنی ہے، یہ غریب آدمی ہے اس کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں میں بیٹھا کرتے تھے، غرباء میں بیٹھا کرتے تھے، مسکینوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا جب ایک دفعہ مشرکین عرب نے آ کر کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا غریب اور مسکین اور غلام، کیا یہ دین کی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ کیا یہ انقلاب لے کر آئیں گے؟ یا رسول اللہ جب تک ہم جیسے سردار نہ بیٹھیں گے آپ کے پاس آپ کی بات کون سنے گا؟
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ بات تو ٹھیک ہے، جب سردار بولتا ہے تو پھر سارے لوگ اس کے ساتھ بولنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی بھیجی، اے محبوب ان مسکینوں کو نہ چھوڑنا، ان غریبوں کو نہ چھوڑنا میرے پیارے محبوب، یہی مسکین، یہی غریب، یہی انقلاب لے کر آئیں گے۔ ہمیں ایسے سرداروں کی ضرورت نہیں ہے جو نفرت کا بیج بوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محبتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی میں کبھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی، اور یہ پہلا اصول ہے ذکر الہی کا۔ ذکر الہی مقبول اس وقت ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر نفرت کی جو مالا ہم نے بنا لی ہے نا، اس کو توڑ کے پھینک دیں اور یہی سمجھے کہ ہر انسان قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ کیا کام ہے میرے پروردگار کے، کتنا احترام ہے میرے رب کا، انسان کو کتنا اکرام اور کتنی رحمت عطا فرمائی ہیں۔ اس واقعات سے بڑی پڑی ہیں کتابیں کہ زندگی کے آخری سانس میں بھی اگر کسی نے اسے پکار لیا ہے تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ جو کہا گیا تھا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اگر تو گناہگار ہے نا، اگر تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مان لے کہ اللہ مومن اور متقی سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مولا میں کوہ طور پہ آتا ہوں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اگر میں ملاقات کرنے کا کہیں دور ہوں، کہیں دل کرے تو کہاں ملاقات کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا تھا، اے موسیٰ جب کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، جب کوئی غموں سے تکلیفوں سے پریشان ہو، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، اے موسیٰ علیہ السلام اس شکستہ دل میں دیکھنا، تجھے وہیں تیرا رب نظر آئے گا۔ تو یہی فرمایا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ وہ میرا رب کہتا ہے کہ تو ہر وقت نا میرے ذکر اسی نام سے کیا کر کے میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، اگر کہ جبار و قہار بھی میرے ہی نام ہے۔ لیکن پہلا سبق یہ ہے کہ جب میرا ذکر کر تو اس انداز سے کر، اس نخرے اور لاڈ سے کر کہ تو میرا محبوب بندہ ہے، اپنے رب کا ذکر کر۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں کوئی اور ہو اور تو سجدہ کرے کسی اور انداز میں۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا ہے نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگے۔ ہاں تیرا دل تو ہے صنم آسنا، دل میں تو بت لیے بیٹھے۔ یہ کون سے بت ہیں جو ہم دلوں میں لیے بیٹھے ہیں؟ ذات کا بت، ہمارے دولت اور مال و زر کا بت، ہمارے عقائد کا بت۔ میں شاید مسلمان ہوں اور میں بڑا پوتر ہوں، اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بت بھی اپنے دل سے نکال دے۔ تیری محبت، اللہ کی محبت کسی کی پابند نہیں ہے، اللہ کی محبت کسی کی پابند نہیں ہے۔ جب تو محبت اور اخلاص کے ساتھ چلے گا نا تو جب تیرے سارے دروازے اور راستے کھلے گا۔ پہلی چیز ہے اس نفرت کو ہٹانا، اور یہ آستانوں پر اور یہ بزرگوں کے جہاں پر اولیاء کرام بیٹھے، پہلا سبق آنے والے کو یہی ملتا ہے کہ سب کے ساتھ محبت اور پیار کرے۔ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو اپنے دلوں میں تو بت لیے بیٹھا ہے، تیرے دل میں تو اور عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ تو تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تجھے نماز میں ملے گا کیا؟ جب تو اپنے دل کو صاف کر دے گا ہر قسم کے بغض، حسد اور نفرت سے، فرقہ واریت سے بھی آزاد کر دے اس کو، مسلم اور غیر مسلم سے بھی آزاد کر دے اس کو، تو اپنے اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے جب سر سجدے میں ڈالے گا نا تو پھر تجھے اللہ کی قربت نصیب ہو۔ اور یہ بھی کہ میرا رب چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا یہ بندے مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ بندے مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بندے کی خواہش ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں، بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے محبوب کو دیکھوں۔ محبوب کی تو زیارت ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کو نہ دیکھ سکے، تو اللہ نے اس جہان کے اندر نا کچھ ایسی مخلوق رکھی ہے جن کے چہروں کو اپنا آئینہ بنایا کہ اس بندے کو اگر اما ملے، اگر یہ بندہ سکون حاصل کرے، تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کے سکون مل جاتا ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے بھی داڑھی ضروری نہیں ہے، آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی داڑھی نہیں ہوگی لیکن ان کو دیکھ کے سکون آ جائے گا۔
اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی داڑیاں بھی ہیں پگڑیاں بھی ہیں, داڑیاں زمین کو چھو رہی ہیں, لیکن ان کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کی عطا ہر بندے پہ مختلف ہوتی ہے. اور یہ ریش مبارک رکھنا اور دستار باندھنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا اس بات کی علامت نہیں ہے آپ اللہ کے پیارے ہیں. علامت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکھ لیا نہیں. اب اس کی محبتوں کا اور ذکر اذکار کا آغاز ہوگا. اور اس طرح جب آپ نماز پڑھیں گے, جب قرآن کھول کے پڑھیں گے, تو پھر آپ کو جب یہ چیز پہلی چیز ہے, پہلا قدم ہے, جب یہ چیزیں ہٹا دیں گے نا, پھر اس ذکر کا مزہ اور لطف حاصل کر سکتے ہیں. کسی کے لیے دل میں نفرت رکھیں گے تو ذکر الہی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. ذکر الہی قرآن کی تلاوت فائدہ اس وقت دے گی جب آپ نفرتوں کو ہٹا. اور یہ قبر کا جو تھوڑا سا حصہ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت کو اپنی پیش نظر رکھیں کہ دنیا فلان سے نکل جانا ہے. تو یہی ہے میرا آج کا آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم سر سجدے میں ڈالیں تو یہ صدا نہ آئے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, بلکہ دل یہ صدا ہے کہ یہی ہے وہ بندہ. اور یہ جو آپ آئے ہیں نا جہاں پر قریب ہوگا, حضور پیر محمد شفیع شاہ صاحب مدد اللہ علیہ آپ کو جو ہے مزید آپ کے دلوں کو جلا بخشیں گے. اور یہ جو کسی کے دل میں ایک محبت اور پیدا ہوتی ہے نا کسی کو ملنے کی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ فرشتوں کو اعلان کر دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ مقرب ہے, مجھے پسند ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیں تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. صدق اللہ کی بات. آپ تھے حضرت سید جہاں زیب اسلم شاہ صاحب. حاضرین محفل, آپ سب کی آمد کا میں سید محمد شفیع شاہ قریشی ہاشمی صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جتنے خواتین و حضرات اس محفل بابرکت میں تشریف لائے, اس کا اجر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو دینا ہے. میں آج یہاں بھائی نثار صاحب ہماری اس تقریب کی جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے وہ نظامت کرتے تھے. 2 سال ہوئے آپ ہم سے بچھڑ گئے, اور ہمارے محبوب نعت خاں جو ہماری اس محفل میں ہر سال بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ نعت شریف پڑھا کرتے تھے, مخدوم غلام شبیر ہاشمی صاحب, آپ سب دوست جانتے ہیں وفات پا گئے ہیں. تو یقیناً ہم اپنے ان 2 صاحبان کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے ہیں. اور حاضرین محفل, تقریب بالکل اپنے آخری مراحل میں درخواست کروں گا اپنے پیر و مرشد سید محمد شفیع شاہ قریشی ہاشمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں گے, کچھ گفتگو فرمائیں گے, ذکر ہوگا, اور اس کے بعد آخر میں ختم شریف اور پھر دعا. میں درخواست کروں گا پیر و مرشد سید محمد شفیع شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خصوصی گفتگو بھی فرمائیں اور اس کے بعد ذکر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، جن سے بھی مخاطب ہوں، سامعین سے، تو ایک ہی بات میں کیا کرتا ہوں کہ تصوف نام ہے اس چیز کا کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کے خدا سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اسی رب کے لیے جتنی تعریفیں ہیں، اور وہی رب العالمین ہے، وہی سب کی پرورش کرنے والا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ لیکن اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، جس چیز کو میں نے خلق کیا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت المسلمین نہیں کہا گیا، رحمت المومنین نہیں کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے تو انہوں نے جو اپنا کردار پیش کیا وہ یہی تھا کہ ہر ذی روح جو ہے اس سے محبت کی جائے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ جو بھی ہے، تو جب آپ اس سے پیار کریں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا۔ اور یہی بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، وہ جہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے محبت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے، لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آئے ہیں، اور قبیلے کے قبیلے جو ہے مسلمان ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، بعض میں کم و بیش ہے، بعض میں زیادہ، کہتے 96 لاکھ آدمی جو ہے آپ کے ہاتھ کو مسلمان ہوا۔ آج ہم بڑی تبلیغیں کر رہے ہیں، بڑے جلس و جلوس ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہاں سے مولوی صاحبان مقررین جو ہیں ان کے بیان سنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم بجائے ایک دوسرے کے نزدیک آتے، ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کا تو فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے جو ہے اللہ کے احکامات کو نزدیک سے دیکھو اور قریب ہو جاؤ۔ یاد رکھو یہ تفرقہ باز میں نہ پڑنا، ان فرقوں میں نہ جانا، کیونکہ میں نے اپنے لیے اگر رب العالمین کہا ہے تو اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین کہا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، مومن کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے کوئی بھی آدمی ہے اس کو امن ہو، جب بھی تمہارے پاس آ کر بیٹھے تو اپنے اس کے غم جو ہیں دور ہوں، نہ کہ وہ اور جو ہے غم زدہ ہو کر آپ کے پاس اٹھ جائے۔ تو رب اتنا غفور الرحیم ہے، فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، جس وقت بھی پکارو گے، جہاں بھی پکارو گے، میں ہر وقت تمہارے جواب دوں گا۔ تو ہم کیوں نہیں ادھر آتے، اپنے رب کی طرف کیوں نہیں لوٹ کر آتے، جس کا ہمیں یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے آج تک سبق دیا گیا، وہ یہی تھا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ میرے دوستو، ہم کہتے ہیں ایک بچے کو یہ نادان ہے جی، معصوم ہے، آپ اسی سے ہی سبق سیکھ لیں، اس نادان سے، اس معصوم سے، کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، پھر اس کی ماں جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، وہ جھاڑو دے رہی ہے، لیکن وہ بچہ جب روتا ہے تو وہ نہیں آتی تو اور زور سے روتا ہے۔
جب پھر بھی نہیں آتی تو اور زور سے، حتیٰ کہ وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں جہاں بھی کوئی کام پڑا ہوتا ہے وہیں چھوڑ کے، اگر آٹا گوندھ رہی ہے تو آٹا ویسے ہاتھوں کو لگا ہے، اگر جھاڑو دے رہی ہے تو مٹی ویسے لگی، آ کے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے میرے لال، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اسے تو ہم کہتے ہیں یہ نادان ہے، یہ معصوم ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کیوں نہیں قریب ہو رہے ہیں۔ رب کی اپنے بندے سے 70 ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک ماں کی اگر اتنی محبت ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے سے 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ مت سمجھے کہ ہم جو ہے غیر مسلم کو تکلیف پہنچائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، نہیں، سوائے جہاد کے۔ جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے تو مسلمان جب نکلے سے اس شان سے نکلے تھے کہ جہاں بھی جاتے تھے، ہاں بھائی ہم آئے آپ کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اگر آپ اللہ کی طرف جو آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر بھی آپ ہماری امان میں آ جائیں، اور ہم جو ہے آپ کو امن و امان سے رکھیں گے، آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، چاہے آپ گرجوں میں جائیں، چاہے آپ مندروں میں جائیں، چاہے جہاں بھی جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے دوستو، مسلمانوں کا یہ وتیرہ تھا، وہ آئے، لیکن آج ہم سے اس انگریز قوم نے جس کو ہم نے تعلیم بھی دی تھی، سب کو دیا تھا، اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ آ کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، یہاں آئے، اپنے مدرسے بنا دیے کہ مسلمانوں میں نفاق ڈالنا ہے۔ ایک مدرسہ ادھر دیے، اسے کہا کہ اللہ کا تبادل ولا شریک ہے، وہ توحید چاہتا ہے، اور تم توحید پہ چلو، قرآن تمہاری کتاب ہے، ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ ایک ادھر لگا دیا، دوسرے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پیار ایمان کی شرط اول ہی ہے، تو پھر کچھ تو ادھر ادھر بھٹکتے ہو۔ ایک طرف ایک مدرسہ بن گیا، دوسری طرف دوسرا مدرسہ بن گیا، اور دست و گریبان ہو گئے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول پہ انہوں نے عمل کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ پھر وہی تعلیمات تصوف جو اولیاء کرام تھے وہ آئے، اور انہوں نے سب کو قریب کر دیا، غریب و امیر کسی کا بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم میں جو سلطان وقت تھا، اس نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اور میں اولو الامر میں آتا ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ اب میں تو کسی بادشاہ سے کوئی ایسی حاجت نہیں رکھتا، میرے سے میرا تو جو ہے بہت بڑا ہی بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جس سے میں نے اپنی محبت لگا رکھی ہے۔ تو انہوں نے وزیر کے ہاتھ بھیجا کہ نہیں، میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں، اور میں آپ کو ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب ہمارا فقیر نے 2 دروازے رکھے ہوئے، ایک دروازے سے آپ اندر داخل ہو رہے ہوں گے، اور دوسرے دروازے سے یہ فقیر باہر جا رہا ہوگا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شہنشاہ سے ملنے کی، جس سے دل لگا لیا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو دوستو، میری تو یہی ریکویسٹ ہے، میری تو یہی عرض ہوتی ہے کہ یہ جو آستانے ہیں یہ صرف اسی لیے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، آپ کے دلوں میں نفرت نہ ہو، آپ کے دلوں میں بغض نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت رکھو، اپنے بزرگوں کا ادب کرو، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے پیش آؤ۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی ایک حدیث پہ اگر عمل کر لیا جاتا ہے تو کس طرح یہ ہمارا معاشرہ جنت نشان بن جائے گا۔ جب بزرگ آئیں گے ہم ان کا احترام کر رہے ہوں گے، اور جب چھوٹے آئیں گے ہم اس کے ساتھ شفقت سے مل رہے ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا بن جائے گا۔ تو یہ تصوف اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو قریب لے کے آؤ تاکہ تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ اللہ کی محبت کا نام یہ ہے کہ ہم اللہ کو دل و جان سے پیار کریں، اور اللہ تعالی ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی پر ہوں گے، اور ایک آدمی کو لایا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. اب وہ بھاگ پڑے گا. جب بھاگے گا ذات باری تعالیٰ علم تو سب کچھ ہے اس کو پوچھیں گے. اس سے پوچھو تو صحیح، لوگ تو جہنم سے ڈرتے ہیں، لوگ تو دوزخ سے ڈرتے ہیں، اور یہ حکم ملتے ہی بھاگ پڑا ہے. تو اسے بلائیں گے، آئے گا، یا باری تعالیٰ ساری زندگی میں نے تیرا کوئی کہنا بھی نہیں مانا، ساری زندگی میں نے تجھ سے دوری اختیار کیے رکھی، آج تو سامنے ہے اور مجھے حکم دے رہا جہنم میں چلے جا. میں بھاگ پڑا ہوں، کوئی حکم تو مان لوں. ذات باری تعالیٰ اسے جہنم ہٹا کے اسے جنت میں ڈال دو. ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، جب اسے وہ بھی گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، تو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. اب وہ چاہے گا 10 قدم چلے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر 10 قدم آگے جائے گا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا. تو وہ بھی حکم ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، تم جاتے ہو پھر دیکھتے ہو. کہتے یا باری تعالیٰ میں نے سنا تھا کہ تو اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، تو کب مجھے جہنم کا حکم دے دیا؟ میں تو جا رہا ہوں لیکن پیچھے تو مڑ مڑ کر اس وقت دے رہا ہوں کہ کب تیری جو ہے رحمانیت جاگے، کب تیری جو ہے وہ بات جاگے جو بندے سے تو پیار کرتا ہے. تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں ڈال دو. تو میرے دوستو، رب کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ 70 ماں کی محبت مل جائے تو پھر بھی جو ہے اس کا زیادہ پیار ہے. جب تک آپ کا آخری سانس یہاں نہ اٹک جائے اس وقت یہی پکار آ رہی ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. آؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے مانو تو صحیح. تو دیکھو رب تعالیٰ نے کہا تم سب سے مایوس اگر ہو جاؤ، دنیا تمہیں چھوڑ دے، اپنے تمہیں چھوڑ دیں، اور جو ہے تمہیں دوست چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر بھی میرے دروازے پر آ جاؤ. جب میرے دروازے پر آ جاؤ گے نا تو میں تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. فرمایا مایوس ہونا گناہ ہے جب تمہیں سارے چھوڑ دے، اپنے چھوڑ دے، پرائے چھوڑ دے، دنیا تم سے الگ ہو جائے. تو یاد رکھنا پھر میرے دروازے پہ آ جانا، میں تو ہر وقت حاضر ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جب میرے دروازے پہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، تو دیکھے گا کہ میں کتنا ہی پیار کرنے والا. تو دوستو ایک دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، تو رب فرماتا ہے فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آ گیا، جاؤ میں نے معاف کیا. وہ کہتا ہے یا اللہ اتنی بات نہیں، اس نے کسے پکارا ہے؟ اس نے تو اسے پکارا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، تو میں کس طرح کیوں نہ معاف کروں؟ پر یہاں تک نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے پاس آ جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو میں اس کے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. تو میرے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور ہم اپنے رب سے پیار کریں. اور وہ پیار کیا ہے؟ وہ جس طرح ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، ہم ان راہوں پر چلتے ہوئے اگر ادھر چل پڑے تو ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر اپنی طرف آنے کی توفیق بھی دے اور ہمیں معاف بھی فرمائے. تو میں استغفار جو ہے پڑھوں گا، توبہ کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہم استغفار کر لیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب مجھ سے میرا بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف فرما دیتا ہوں. ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کی گود میں. تو میں استغفار پڑھوں گا اور آپ اس کے ساتھ جو ہے استغفار بھی پڑھ لیں، توبہ بھی کر لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان محفلوں میں آ کر جو ہم نے کچھ لیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تائب ہو کر جا رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سے دور نہ ہوں. اللہ تو ہر وقت آپ کے نزدیک ہے، وہ تو دور نہیں ہوتا. وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی نیچے ہوں. ایک آدمی قریب ہوں. وہ کہتا ہے ایک آدمی جب اس کا آخری وقت آیا تو رب کی طرف سے آواز آئی تو مجھے کہاں ڈھونڈتا رہا؟
تو ہند سندھ گیا، تو مغرب مشرق گیا، تو جمال شمال جنوب گیا، تو نے یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ رب تیرے ساتھ ہے، ہر وقت تیرے قریب ہے؟ رب کہتا انا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اسی لیے مجھے پکارو تو میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر کے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور یہ محفل جو ہے اختتام پذیر ہوگی اس بات پہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو گئے ہیں۔ آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے وہ بات نہ ہو جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو، ہم وہ بات کریں جو ہمارے سامنے اللہ کو راضی کرنے والی ہو اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والی ہو۔ یاد رکھیں یہ آپس میں جو فکر فساد ہے، جو آپس میں یہ آپ نے بغض اناد رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک دم نکال کے بعد پھینکنے پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، بندہ ہونے کے ناطے مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جرم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تیری رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تجھ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، افضل الذکر۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم جب لا کہتے ہیں تصوف کی زبان میں، لطائف کی زبان میں، جو ناف ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ مقام نفس ہے، یہی جو ہے یہ نفس جو ہے پلتا بھی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، اور یہیں سے ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے۔ لا کا مقصد نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں الہ کوئی عبادت کے لائق۔ تو ہم یہاں سے جب یہ کھینچتے ہیں، وہ آپ زور سے کہیں یا آہستہ کریں، تو آپ نے کرنا ہے لا الہ۔ ہم نے اندر سے جو کچھ بھی تھا، جو ہمارے اندر برائیاں گناہ جو بھی تھے، ہم نے اس کو جھاڑو دے کر اٹھایا اور نیچے پھینک دیا، اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ۔ ہم بائیں جانب اپنے لطائف پہ، لطیفہ قلب پہ، دل پر ضرب لگاتے ہیں کہ اب ہمارے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ ہم نے سب چیزیں بات پھینک دیا، یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ تو یہ ذکر تصوف جو ہے اس لیے کہا گیا کہ آپ کا جو یکسوئی ہے، آپ کا دھیان جو ہے اور کسی طرف نہ جائے، اپنے رب کے ساتھ دھیان لگا کے بیٹھ جائے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنا مزہ۔ تو جو لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، وہ تو ان کا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت ذکر میں ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ذکر ان کے جو ہے قلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اور ان کا جو ہے دل قلب لطائف وہ اللہ 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 کر رہے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ وہ کہا ہے نا، بزرگ کہتے ہیں ایک دم جو ہے غافل 100 دم کافر۔ تو اسی لیے یہ میں نے طریقہ بتایا۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے الا اللہ، وہ ہے اسماء، کہ یا اللہ اب تو ہی میرے ساتھ ہے، میں تیرا اور تو میرا۔ پھر اللہ اس میں ذات کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تصور میں لائیں کہ اللہ کا نور نے مجھے ڈھانپ لیا ہے، اور اب میرے دل سے ہر طرف جو ہے روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور میں اس میں ڈوبا ہوں، اور میری زبان سے بھی میرے دل سے بھی اللہ اللہ اللہ۔ تو اس طرح ہم بیٹھیں تنہائی میں کسی کونے میں تھوڑا سا وقت دیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا زیادہ بڑھائیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا دل غافل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے جو مرشدین کاملین اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں کہ خدمت خلق کرو اور ساتھ ہی جو ہے اپنے دل کو اپنے رب کی یاد میں رکھو اور اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں جاگتی جائے اور پھر پکے اور سچے مسلمان اور مومن بن جاؤ۔ دیکھیں ایک راستہ اہل سنت والجماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔ آپ نے ایک دفعہ ایسے لکیر سیدھی لگائی، دائیں طرف بھی لکیریں لگا دی، بائیں طرف بھی لگا دی کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی جو ہے جنت والوں کا ہے، یہی مومنین کا ہے، اور جو اس سے ہٹتے جائیں گے وہ اس سے علیحدہ ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیں وہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اور پھر آگے وہ چلتا ہوا بزرگان دین سے، وہ وہی آ رہا ہے۔ جس سے علیحدہ ہو رہے ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، تو وہ طریقہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو کریم اور رحیم ہے۔ یہ محفل یا اللہ تیری ہی خاطر ہم نے سجائی تھی، اور ہم پر امید ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ یا اللہ تمہیں ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہم جو ہے تیرے ہی دروازے سے مانگنے آئے تھے، اپنی جھولیاں بھر کر لے جائیں گے۔ یا اللہ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جرم بار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن تیری رحمت جو ہے تو نے تو فرمایا ہے نہ رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت تو ہر چیز سے ہے، زیادہ ہے، اور میری جو ہے رحمت وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے، رحمت للعالمین کے صدقے ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ
جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما، جن پر کوئی مصائب ٹوٹے ہوئے ہیں دور فرما۔ اور یا اللہ یہ جو وبائیں آ رہی ہیں یہ ہماری غلطیوں کا وجہ ہے، ہم سے یہ وبائیں دور کر کے اپنے گھر اپنے راستہ دکھا۔ یا اللہ تو کریم و رحیم ہے، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، بے اولاد جو ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، اور جن کی اولاد ہے انہیں اپنے محبوب اور والدین کا فرما بردار بنا دے۔ تو کریم اور رحیم ہے، اولاد اپنی والدین کی فرما بردار ہو، اور یا اللہ جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں تنگ دستی دور فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق آسان عطا فرما، رزق فراخ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما، جو طالب علم ہیں دینی دنیاوی تعلیم سے ان کو سرفراز فرما، اور یا اللہ وہ تیری ہی خاطر جو ہے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اور تیری اس آیت کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جو ہے اس پہ قائم ہو جائیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاش گھر۔ تو وہ جو 313 کامیاب ہو جاتے تھے ہزاروں پہ، ان میں نہ کوئی دیوبندی تھا نہ بریلوی تھا، نہ ہی ان میں کوئی اہل حدیث تھا، اور نہ ہی کوئی جو ہے دعوت اسلامی تھی، نہ تبلیغی جماعت تھی۔ وہ ایک ہی جماعت تھی جو صحابہ کرام کی تھی، اور ان کے سامنے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا مشن ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں اسی طرف لے جائے۔ تو یاد رکھیں وہی چراغ جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہمیں وہی چراغ جلانے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا